رجب کی تاریخ اور شب لگنے والی ہے، پھر یہ حق نہ ہوگا، یہ مودت نہ ہوگی کہ امام کی رخصت بیان نہ کروں. حالانکہ روایت میں اور تاریخ میں اس میں بڑی تاکید کی گئی ہے کہ میرے فرزند کی جناب زہرا فرماتی ہیں کسی عالم سے، کسی مجتہد سے، کہ میرے فرزند کی رخصت مدینے سے ضرور بیان کیا کرو. جب میرا بیٹا رخصت ہوا ہے نا، میں امام کی شہادت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک کنواں کھودا گیا زندان میں جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھی، جس میں سیخیں لگی ہوئی تھیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا اس انداز سے کہ سیخوں میں اور امام کے جسم مبارک میں چند انگل کا فاصلہ تھا. یہ بتاؤ مومنو، یہ بتاؤ عزادارو، جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو وہ تڑپتا ہے نا؟ ارے جب امام کو زہر دیا تو تمہارا ساتواں امام تڑپنے لگا. کبھی دائیں جانب گرتا تھا، کبھی بائیں جانب گرتا تھا. سیخیں امام کے جسم میں پیوست ہو جاتی تھی. تاریخ بتاتی ہے کہ امام کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے دائیں سلاخوں پر، کچھ جسم کے ٹکڑے بائیں سلاخوں پر رہ گئے. اسی حالت میں امام کو کنویں سے نکال دیا گیا. ابھی امام کے جسم میں جان موجود تھی عزیزو، ابھی امام کے جسم میں جان موجود تھی کہ کفن میں امام کو لپیٹا گیا اور اس طرح سے کسا گیا جس طرح سے رومال کو نچوڑا جاتا ہے. امام کو کفن میں لپیٹ کر اس طرح سے کسنا شروع کیا کہ امام کا دم گھٹنے لگا، روح عالم مفارقت کر گئی. ارے سلام ہو میرے اس مولا پر کہ جس کا جنازہ بغداد کے پل پر، جزاکم ربکم، 3 دن تک جس کا جنازہ بغداد کے پل پر لاوارثوں کی طرح پڑا رہا عزیزو. مگر میں کہوں میرے مولا، آپ کا جنازہ تو اٹھا، آپ کی تدفین تو ہوئی، ارے آپ کی نماز جنازہ تو ادا کی گئی، آپ کو کفن تو پہنایا گیا. ہائے میرا مظلوم حسین، جس کے لیے مولا فرماتے ہیں زیارت امنائیہ میں کہ سلام ہو میرے اس جد پر کہ جس کے لاشے کو پامال کیا گیا، جس کو پسے پشت 3 دن کا بھوکا پیاسا کن خنجر سے ذبح کیا گیا. شمر کن خنجر چلاتا تھا، رک رک کر رگے گردن کاٹتا تھا اور امام فرط درد سے کبھی آنکھوں کو بند کرتے تھے، کبھی آنکھوں کو کھولتے تھے. جزاکم ربکم خیر الجزا. مولا فرماتے سلام ہو میرے اس جد پر کہ جس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کی سموں سے لپٹ کر بہت دور تک چلے گئے. سلام ہو میرے جد پر کہ جس کی شہرک کو کاٹا گیا. آج حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. ولید نے سوال بیعت کیا ہے، میرے مولا نے بڑے کرب اور درد کے ساتھ مدینے کو چھوڑا ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ مدینے کو چھوڑا ہے. آخر نانا کا شہر چھوڑ رہے تھے حسین، ماں کا مزار چھوڑ رہے تھے حسین، حسر کی قبر کو چھوڑ رہے تھے حسین. ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے جب 27 کی شب پھیل گئی تو ایک مرتبہ امام نے اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا دیا. بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے، بے اختیار روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے نانا مجھ کو پاس بلا لو، نانا نانا مجھ کو پاس بلا لو، نانا نانا کس کو لے جاؤں اور کس کو نہ لے جاؤں. چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے نانا، زینب و کلثوم کا ساتھ ہے نانا. تاریخ بتاتی کہ حسین کے جملے ادا ہوئے اور حسین کو غش آ گیا. خام میں کیا دیکھتے ہیں کہ قبر نگی شگافتہ ہوئی ہے، نبی فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ آئے ہیں، ایک نور ہے جو زمین سے آسمان تک ساطع ہوا ہے. ایک مرتبہ فرزند رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی قبر میں لے لیجئے. ایک مرتبہ رسول کہتے حسین تمہیں کربلا جانا پڑے گا، اس کے بنا تمہاری امت کی شفاعت نہیں ہو سکتی. جیسے ہی شفاعت کا مسئلہ آیا حسین نے آنکھیں کھول دی. اچھا نانا خدا حافظ، حسین چلا جائے گا کربلا. ایک مرتبہ سواریاں تیار ہونے لگیں، مدینے میں گریہ بلند ہوا. جب سواری تیار ہونے لگی سب کی، امام کرسی پر بیٹھ گئے.
پردہ ہٹتا تھا ایک ایک بی بی آتی تھی اور سوار ہو جاتی تھی، پردہ ہٹتا تھا ایک ایک بی بی آتی تھی اور سوار ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک پردہ ایسا ہٹا کہ حسین سید تعظیم کھڑے ہو گئے، عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم، ارے زینب کی سواری آ گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے زینب نے حسین کے چہرے کو دیکھا، بھیا جس عزت کے ساتھ لے جا رہے ہو ارے اسی عزت کے ساتھ واپس لانا۔ مگر کس کو کیا معلوم تھا 11 محرم کو جب زینب سب کو سوار کر دے گی۔ ایک مرتبہ زینب نے مقتل کی طرف رخ کیا، عباس، علی اکبر، اون محمد، اے میرے قاسم، ارے زینب کو سوار کراؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو حسین نے مدینہ میں ہی چھوڑ دیا، جس میں حسین کی ایک بیمار بچی بھی تھی جس کا نام تھا سغرا۔ مجھے نہیں پتا کہ حسین نے اس بیمار بچی کو کیوں چھوڑا، مگر صادق آل محمد سے ایک روایت ملتی ہے، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ حسین کی بیٹی کبرا سغرا حسین کی ماں فاطمہ الزہرا سے اتنی مشابہ تھی، آگے آپ خود سمجھ لیجئے، حسین کو یہ گوارا نہ تھا کہ ماں کی شبیہ شام اور کوفہ کے بازاروں میں پھرائی جائے۔ قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ روانہ ہوا، در خانہ پہ یہ بچی کھڑی ہوئی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے قافلے کو۔ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے یہ بچی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر آ گئی، قافلہ رکا، یہ بچی دوبارہ ایک ایک سے رخصت ہوئی، جیسے ہی ماں رباب کے پاس آئی، 17 دن کا علی اصغر ہمک کر بہن کی آغوش میں آ گیا۔ سب نے کوشش کی، زینب نے کوشش کی، بچہ نہیں آیا، ام کلثوم نے کوشش کی، بچہ نہیں آیا، رباب نے کوشش کی، بچہ نہیں آیا، بس ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، بچے کے کان میں کچھ کہا، ہمک کے 17 دن کا بچہ باپ کی آغوش میں آ گیا، قافلہ روانہ ہو گیا، تابوت امام کاظم علیہ السلام۔ اے ماتمیو ماتم کرو، تمہارا امام شہید ہو گیا۔ ارے 3 دن جس کا جنازہ بغداد کے پل پہ پڑا رہا، آج تمہارا امام مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، ماتم موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یا حسین
सुगराद सजन सारे तैयार खड़े हैं। सुगराद सजन सारे तैयार खड़े हैं। सुगराद सजन सारे तैयार